دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسے دعائیں کریں اور کون سی اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائیں گے، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگوں دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہگار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ سے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. ہاں شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں. یاد رکھیے، یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ڈالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ تو. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی یا ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. نہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کی بات رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے. اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ، کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھ نہیں. جامع ہو.
جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے۔ اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خامخواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب۔ اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے، اتنی تفصیلات کیوں کہ جہنم کی یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو، اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ اتنے حوریں اتنے فلاں اتنے گھر اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، جنت مل گئی سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے سب کچھ ہو گیا، اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کی وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس، بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، جامع ہو اور دو ٹوک یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں، کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے، آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم، تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ آپ دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم۔ دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی، اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر سے تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ، آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ، ختم ہو گیا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں، جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن آپ دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا۔ مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا، یہاں تو بھر دے جولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ تین شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ، اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا، اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو، یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور ہاں آمین چل رہا ہے معاملہ، خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا۔ غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، یہ غافل ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے، تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے، ٹھیک۔ اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ تین بار بھی دہرا سکتے ہیں، خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کہا، اللہم صلی اللہ جنت ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا۔ یہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی۔ تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر، یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے۔ آپ سے جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کی، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی تھی، ایک سے امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا جب کوئی دے نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، 3 بار۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت، اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا۔ جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے۔
ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے، جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے ہیں تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں، تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ دعائیں مانگنا غلط بھی اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کے لیے بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے، گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھے؟ جیسے پنکچر کی کسی نے دکاندار تھا، آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے، پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے، یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہوں گی۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگے، ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو کہ اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے کوشش کرے، مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے، کوئی مشکل کوئی مصیبت، اور کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوشش اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کی یوں ہے، عمر ابن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی جب کھڑے ہو گئے آمنے سامنے تو وہ 1000 کی تعداد تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کی ادب طریقہ ہے۔ اب بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیں، میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے، کافی ہے، آپ دواخانے بھی جائیے لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے، دعا ہی ہو اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے انسانوں کے رب اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما، اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر، اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے، لا شفاء کا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھی، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ،
پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں۔ سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتی، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقی، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بد سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھے، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے۔ ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا۔ کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی تو حاجت کو پوری کرانے کا میں بتا رہا ہوں 2 رکعت، اس کے بعد اللہ سے مانگنے کے ادب بھی بتایا تو اس میں نہیں ہے کہ بتایا تو ادب کیا ہے، ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ سے دیکھا ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا۔ آپ نے پھر ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا، پھر دعا کی۔ آپ نے دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا۔ جب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی صرف فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی، آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے، خاص الفاظ کوئی ثابت ہے رسول اللہ جو پڑھ ہوگی حمد و ثنا۔ رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ، پھر کہیے اپنی دعا ہے اللہ فلاں، ایسی دعا کی، اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بد دعائیں اپنے لیے مانگیں، اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو، اس دین کے میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے تو قبول کر۔ اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کریں اللہ یہ ہونے چاہیے، کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، تو ہم سمجھ رہے یہ بہتر ہے، کل کو پتہ چلا نقصان دے، ایسی دعا کیجیے اللہ اگر میرے دین کے معاش کے لیے آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر، مجھے اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اسی دعا کیجیے۔ ورنہ کبھی کبھار دعائیں تو مانگتے اللہ کو لیکن درجے تو بد دعائیں رہتی، ہم کو تو نہیں معلوم ہے اچھا ہے برا، بس مانگ رہے یہی چھوڑو، جب دے دیتا ہے تو آپ نے ضد ایسی، آپ بہتر انداز سے اللہ سے، تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود، اور عزت کا پھر اللہ کے رکھنا، اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا، تو بہتر جانتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں، بہتر ہے تو مجھے دے دے، اگر میرے لیے بہتر نہیں تو دور کر دے۔ اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں، یہ بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، رسول اللہ فرماتے دعاؤں کو پکے الفاظ میں، اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے، نہیں مانگنا اللہ کو، اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہیں گا، اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی، اللہ اگر بہتر ہے تو یہ کر دے، پکے الفاظ سمجھے۔ رسول نے فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو، کچے الفاظ اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے، کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا، اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے، تو بہتر سمجھے تو کر دے، کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے، بہتر نہیں ہے پکا الفاظ، کچے الفاظ میں ادا کیجیے، ایسے الفاظ میں ڈاماڈول والے ہو، تو اللہ کے اوپر رسول اللہ تو حاکم تھوڑی ہے جو طے کریں گے، تو چاہے تو، چاہت کیا ہے اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے، نہیں سمجھے بہتر تو برا ہے تو دور کر دے۔ دعائیں پکے الفاظ میں کرو، یہ مت کہا کرو تو چاہے تو فلاں، تو چاہے تو اللہ کے اوپر کوئی تو اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت، پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے، نہیں بہتر ہے تو دور کر دے، بس ایک دم بہترین پکے الفاظ، کچے الفاظ، ٹھیک۔ تو یہ بھی دعاؤں کی بہرحال سے اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اب آئیے وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت کی یہ مخلوق نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، آتی ہے،
گواہ بنتی ہے، دیکھتی ہے، لکھتی ہے اور رب العزت کو جا کر رپورٹ پیش کر دیتی ہے کہ تیرے بندوں کو فلاں فلاں ہم نے پایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکمل طور سے جانتا ہے کہ ان بندے کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ہم پر گواہ بنا دیا ہے، یہ آ کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں۔ تو آئیے چند اعمال، میں یقیناً آج پورے وہ عمل نہیں رکھ سکوں گا جن اعمال کی وجہ سے یا بدولت فرشتے اترتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں سے کچھ اعمال ضرور رکھوں گا، اور جو عمل میں نے خاص چنے ہیں یہ وہ عمل ہے جو کرنے میں کوئی بہت محال نہیں، مطلب بہت خطرناک والے عمل نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرشتے فلاں کے لیے آ جائیں، یہ وہ عمل ہے بہت چھوٹے ہیں۔ چھوٹے سے مراد ہماری مشقت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بہت بڑے، اس لیے تو فرشتے اتر رہے ہیں، لیکن ہماری مشقت اور تکلیف کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے بعد بہت درجہ رکھتے ہیں، تبھی تو اللہ رب العزت کم مشقت والے اعمال پہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ تو میں نے چن کے چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یقیناً یہ پورے اعمال نہیں ہیں، ان اعمالوں میں سے کچھ اعمال ہے جن عمل کے کرنے سے، جن عملوں کے اور نیک عمل کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو کہ برکت کا، رحمت کا، اللہ کی رضا کا اور انشاءاللہ عزیز سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گے روز قیامت۔ ٹھیک ہے، برکت آئیں گی، رحمت آئیں گی، سفارش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال آئیے وہ چند اعمال ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جس عمل کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ ٹھیک، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ہے کہ باوضو سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سونے کو انسان جا رہا ہے، کیسے سونا ہے؟ وضو کے ساتھ سونا ہے، بہت مشقت کا کام نہیں، سوائے اس پاس اگر پانی نہ ہو تو، ورنہ کوئی مشقت کا کام نہیں۔ انسان نے وضو کیا، اور آج کل تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہیٹر کے ساتھ ساتھ کولر بھی ہوتے ہیں حمام کے اندر، کی ٹھنڈا پانی بھی ہو اگر گرمی زیادہ ہو تو، اور گرم پانی بھی ہو اگر سردی زیادہ ہو تو مشقت کم ہوتی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کبھی مشقت ہو یا پانی نہ ملے، تو انسان اگر وضو کر کے سوتا ہے، اور اگر اس حدیث کے عمل کے مطابق اس سے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جو ہے نیکی کا اور برکت کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں آتے۔ بات یاد رکھیے، یہ بات بھی بہرحال یاد رکھیے، فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں اترتے ہیں، جن سے رب راضی ہوتا ہے، آیت ہم دیکھ چکے، جن سے رب راضی ہوتا ہے انہی کے لیے اترتے ہیں۔ تو لہٰذا باوضو ہو کر جو شخص سوتا ہے، فرشتے اس کے لیے اترتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ان جسموں کو پاک کرو، ان جسموں کو پاک کرو، صاف کرو، دھو، اس کا معنی ہے پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گا۔ اگر جسموں کو پاک کرو گے تو اللہ پاکیزگی اعمال کے اعتبار سے، سوچ اور وچار کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گا۔ اسلام میں پاکیزگی بڑی اہم چیز ہے، اور جب میں پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں تو اپنے گھر کے حد تک کی پاکیزگی کی بات نہیں، پاکیزگی اپنے جسم کی، پاکیزگی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی، پاکیزگی ہمارے محلوں کی، پاکیزگی جو ہمارے شہروں کی، اور پاکیزگی ہمارے ملکوں کی۔ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، ایک پاک باز قوم ہے، اس لیے کہ ان کا دین انہیں ہر چیز صاف ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اور اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے جاتے تو آپ ہاتھ کو دھویا کرتے، ہاتھ کو دھویا کرتے، مطلب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ اتنا اہم عمل ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو رکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یونیسیف کی طرف سے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائز WHO کی طرف سے ایک دن دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، ہینڈ واشنگ ڈے، تاکہ لوگ عادی ہو ہاتھ دھو، چونکہ اکثر لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھاتے ہیں، اور اکثر بیماریوں کی وجہ سائنسی اعتبار سے بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھانا ہے۔ تو ایک دن ہے پورا سال میں منایا جاتا ہے، صرف ہاتھ دھونا سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے دین نے تو سکھا دیا کہ ہمارے ربی تو 5 وقت وضو کے علاوہ، غسل کے علاوہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، اور صفائی پاکیزگی کا تو یہ معاملہ ہے۔ تو ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جو انسان وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ سوئے تو اس کے لیے ایک فرشتہ رات بھر بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کی کسی وقت کروٹ لیتا ہے، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا۔ سبحان اللہ، وضو کر کے سویا، رات میں کروٹ لے رہا ہے، آرام اس کو مل رہا ہے، ایک فرشتہ تعینات ہے، رات بھر دیکھ رہا ہے۔ جب بھی اس نے کروٹ بدلی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، وجہ یہ وضو کر کے سویا تھا، تیرا پاکیزہ بندہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صرف وضو کر کے۔ اور یہ وضو کر کے سونا یاد رکھیے اس حالت میں بھی ہے کہ اگر آپ کو غسل نہ بھی ہو تو، اس لیے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے،
غسل ہونا نہیں ہونا ایک دوسری چیز ہے. حالانکہ غسل اگر نہ ہو تو وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے, لیکن وضو خود عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے, جنوبی ہوتے, لیکن آپ جو اپنے خود سے ملتے تو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیا کرو. اس لیے کہ جنوبی مطلب جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا ہے, بیوی ہم بستری کیا ہوتا ہے, فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں, لیکن وضو کرنے سے نزدیک آ جاتے ہیں. تو وضو کر کے آپ سے, وضو مستقل عبادت ہے, تو وضو کا معمول رکھیے, وضو سے سویا کیجیے. غسل ہو نہ ہو, عورتیں ناپاکی کر, لیکن وضو کر کے سوئے. حدیث میں وضو کرنے والے کی فضیلت ہے. انسان جنابت کی حالت میں وضو کی سوئے, اس لیے کہ وضو کرنے والے کی کروٹ کروٹ پر فرشتہ کھڑا ہے, انتظار کر رہا ہے, کروٹ بھی وہ دعا کر رہا ہے. فائدہ تو ہمارا ہم نہیں لے رہے ہیں, اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. تو یہ مخلوق اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے. اگر یہ دعا کرتے ہیں تو یہ عمل کوئی معمولی اللہ کے نزدیک بڑا اہم عمل ہے. وضو کا عادت بنا لیجیے, دن ہو رات ہو, وضو ٹوٹے دوسرا وضو کر لیں, وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو, ایک عادت بنا لیجیے, تاکہ انشاءاللہ اس موت بھی آیا تو وضو کی حالت میں چلے جاتے. تو بڑی اہم چیز یاد رکھیے. تو وضو کا معاملہ رکھے. اور ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بدبختی کی علامت ہے جو طہارت سے دن میں بھی رہتے تو رات میں کیا وضو کر کے سوئے. بدبختی ہے نا, ظاہر سی بات ہے. ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑے آئیں گے, شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے, تو ہے نا. تو بہرحال اتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے. دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے اترتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. اور ظاہر سے فرشتوں کا اترنا یہ بہت سارے معنوں میں لیا جا سکتا ہے. دعا کرتے ہیں, مغفرت کی دعا کرتے ہیں, رحمت کی دعا کرتے ہیں, برکتیں لاتے ہیں, نصرت اور مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے, ان کے اترنے کے. کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو. یہاں دوسری چیز, جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس. ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں. مطلب ان کے لیے نازل ہوتے, اترتے ہیں, نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں. آئیے تھوڑا سا حدیث کو, جو کہ بخاری کی روایت ہے, میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر مجلس کے. اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی ہے. تو آئیے سنیے, بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو, مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اور اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کیا بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے, بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے بات. تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جب وہ کسی ایسی جماعت کو, ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے, تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ, جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے. وہ فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں لوگ. جیسے ان کو اپنے ٹارگٹ آڈینس مل گیا, فوراً کہا چلو سب آ جاؤ, ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے. پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ, یہاں تمہاری حاجت جس کے لیے نکلے طلب کی چیزیں وہ یہاں ہے. وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, اور اتنے جمع ہوتے ہیں, اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں, اور ایک پر ایک تہ بتائے پہلے آسمان تک چلی جاتی ہے ان کی جو ہے تعداد. اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک, پہلے آسمان تک بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے, مجلس ختم ہو گئی, وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے, چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جاتے. تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ اس کی سب پتا ہوتا ہے. اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے, حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں, اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا. سوال کرتا ہے اور جو ہے پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے, کیا کر رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے وہ. تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح, تکبیر, تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے, تیری بزرگی, پاکیزگی, بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے. فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے, پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا. پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں, تو فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا. تو فرشتے جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں, فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے. اگر دیکھ لے, جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے, اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے. آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی کے جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے, پاکیزگی بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے, کیا مانگ رہے تھے, ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے. فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی عمل کیوں کرتا ہے, جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے. تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی جو مانگ رہے تھے مجھ سے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں. اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو
تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا، مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا، 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے، گاڑی آئی نہیں ہاتھ میں، تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے، اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا، بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مانگ تو جنت رہتے لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں تیری قسم اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کئی زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے، عمل کریں گے۔ تو جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے، گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے، دوڑیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ وٹنس بناتا، اب تم نے یہ سب کہہ دیا، رپورٹ دے دی، تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا، مغفرت کر۔ قاسم فرماتے ہیں جو فرشتوں کا اللہ یہ کہتا ہے اس مجلس میں سے، فرشتوں کی مجلس میں گروپ میں سے ایک کہتا ہے، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے ہیں، سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس میں، حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے، جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے، مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے، ان کی نیت بھی نہیں تھی، ان کا کوئی انٹینٹ نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے، اس کے لیے سفر کرے، بس ایسے گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے، آئے مجلس میں بیٹھے، کچھ باتیں مجلس میں سن لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے، ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔ اللہ کی مجلس، اس کا ذکر، اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے۔ یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے، جس میں ایک انسان یوں چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا۔ نیک لوگوں کی صحبت معمولی نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہے۔ بہرحال تو اللہ کے ذکر کرنے والی فرشتے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، قرآن پڑھتے وقت جو ہے سکینت لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ تیسرا کام جسے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا جو ہے قرآن کی تلاوت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے یہاں جو ہے 2 لمبی رسیوں سے اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا۔ سو اس پر ایک بدلی آنے لگی، وہ جب سورہ کہف پڑھنے لگا تو ایک بدلی بادل آنے لگی اور وہ گھومنے لگی، مطلب وہ بادل جو ہے گھومنے لگی، وہ بدلی جو تھی گھومنے لگی اور قریب آنے لگی، جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے قریب آ رہی تھی۔ اس کا گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا، ڈرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ذکر کیا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ جو تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اتر رہی تھی، اور ایک روایت میں وہ فرشتے تھے جو سکین کو لے کر تجھ پر اتر رہے۔ تو قرآن کی تلاوت اور بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے سکینت اترتی ہے، اور سکینت کو جو لاتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرشتے۔ تو اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو سکینت طاری ہوتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے گھروں میں تو قرآن کبھی کبھار کھلتا ہے۔ اگر پوچھا جائے، میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک عام سوال، عام بات کہہ رہا ہوں، کسی سے پوچھا ہے آخری بار قرآن کب پڑھے تھے، تو دادا کا انتقال ہوا تھا نا تو تب نکلا تھا، اب کب ہوگا تو انتظار کر رہے ہیں، کوئی اور جائیں گا تو پڑھ دیں گے۔ یہی حالت، آخری بار کا انتقال ہوا تھا، اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نہ جب پڑھ لیے تھے، اس کے بعد ہاں جب نئی دکان بنی، مطلب یاد بھی ہوگا صدیوں سالوں کا رہتا، 10 سال پہلے دکان کھلی تو جب پڑھے تھے، پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے، پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے، وہ قرآن سے رسم کے طور پر رہ گیا۔ یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے طرف اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں، وہ سب ٹھیک نہیں، جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو قرآن سے آج دوری ہے۔ صرف قرآن پڑھنے والے کی اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوگا۔ اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ
किस अंदाज का होंगे, ये अंदाजा लगा लीजिए। इसी तरह फरिश्ते जिन लोगों के लिए उतरते हैं उनमें से एक है मस्जिद में कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों पर फरिश्ते नाजिल। एक तो कुरान पढ़ना आम, मस्जिद में पढ़ना मतलब मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और कुरान उसमें सबसे अफजल है, याद रखें, बहुत अफजल जिक्र। तो लिहाजा मस्जिद में अगर कुरान पढ़े और पढ़ाए, पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं और कहते हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, जो शख्स, मेरा हदीस लंबी है उसका खाली वो टुकड़ा रखता हूँ, जब लोग अल्लाह ताला की किताब पढ़ने और पढ़ाने के लिए अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं तो इन पर अल्लाह ताला की रहमत उतरती है जो इन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों में इनका जिक्र करता है। तो जब मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो नतीजा ये निकलता है कि उसके नतीजे में फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो कुरान पढ़ा जा रहा है और जो है उसको घेर लेते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों में इन लोगों का जिक्र करता है जो मस्जिद में कुरान पढ़ते या दूसरों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमें एक मामूल बनाना चाहिए कि अल्लाह के घरों में अल्लाह की किताब पढ़ी जाए और बिलखुसूस क्योंकि हम लोग अरबी जबान नहीं जानते, इसका जरूर एहतमाम हो कि हमारे मस्जिदों या घरों में जब कुरान पढ़ा जाए तो तर्जुमा भी साथ पढ़ा जाए और हो सके तो एक कदम और आगे बढ़ के तफसीर भी जरूर पढ़ी जाए। इसमें मैं खुले तौर से कहता हूँ जो बेहतर लगता है पढ़िए, आपकी मैं कोई नाम भी नहीं लेता हूँ, बस अल्लाह की किताब को खोलिए क्योंकि अल्लाह की किताब की हैसियत है। अल्लाह इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स कुरान की गलत तफसीर करता है तो अगली आयतें फौरन उसको रद्द कर देती है। तो इसलिए हमारा ईमान और अकीदा है कोई इसकी गलत नहीं कर सकता जब भी पकड़ा जाता है और कहीं ना कहीं लोग निकल कर फिर इसकी तरफ आते हैं। मैं कहता हूँ पढ़िए तो आदत तो डालिए ना, तुम जमात के बलबल कौन सा पढ़ना, अरे जो तुमको पसंद है भैया, मैं बोलता भी नहीं, शुरुआत तो करो, पढ़ो तो सही। नमाज पढ़ो तो कोई ये नहीं बोल सकता नमाज पढ़ो का माना एक्सरसाइज करो, नमाज ही बोलेंगे ना। शुरू तो हो, लगो तो सही इस किताब से, ताल्लुक तो जोड़ो, हक की तरफ पहुंच जाओगे। लेकिन हालत ये किताब चलती ही सदियों में है। किसी घर में जाके कह दिया जरा कुरान लाओ, बोलता रहे कुरान लाओ, बोले तो सीढ़ी लाओ। आप बोलते कुरान लाओ, बोल रहे तुम सीढ़ी, वो ऊपर रखा हुआ रहता है ना, वो वहाँ सीढ़ी लगती है उसके लिए, वो तो लैडर के बगैर ऊपर चढ़ भी नहीं सकते हम। ठीक है, सीढ़ी ला के उसको पूरा वो आपके एयर क्लीनर से पूरा उसको साफ करना पड़ता क्योंकि सर्दियों की धूल है। फिर वो निकल कर आता और फिर पढ़ा जाता, फिर तारीफ मोरे शगड़ दादा ने लाए थे तब का। अरे मेरे भाई सुभान अल्लाह, इतने दिन का बचा क्यों वो कुरान? इस्तेमाल हो कि दुनिया के औरात में फट जाते हैं, इस्तेमाल कर करके खत्म कर देना था, नया लाना चाहिए था। रखा क्यों कि अल्लाह की किताब, गाइड बुक, जो किताब रहनुमाई देती दुनिया में, उसको इतना साफ सुथरा क्यों रखा? पढ़ो, पढ़ के उसको जो इस्तेमाल करो, उसके औरात ढीले होंगे, फट जाएंगे, नए लाना पड़ेंगे। और ये मतलूब भी याद रखिए, कुरान को पढ़ना नहीं, पढ़ने से उस किताब की हालत हो जाती है। देखिए जो कुरान बच्चे तालिब हाफिज बनते हैं उनके कुरान की हालत देखिए कैसे जाते हैं, पढ़ने से आप पीछे का वरक पड़ जाता, सामने की 4 चीजें पढ़ गए, बीच के वरक। क्यों? इसलिए कि वो इस्तेमाल कर रहा है ना, उस किताब को यूज कर रहा है, तो दुनियावी कागज तो खराब हो जाता है। तो हमारी तो ये हालत है, पढ़ने पढ़ाने का नज़र जरूर बानी। इसी तरह वो अमल जिसके करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, उसमें से एक अमल है सोते वक्त आयतल कुर्सी का पढ़ना, इससे फरिश्ते नाजिल होते हैं। और इतना सादा, इतना आसान, इतना छोटा अमल है आयतल कुर्सी, 10 जुमले उसमें, सिर्फ आयत तो एक ही है लेकिन जुमले 10 है उसके, 10 जुमले, एक आयत, वो भी नहीं होता सोते वक्त, है ना। और वैसे भी बहुत सारे लोगों को जिक्र का मौका कहाँ मिलता है, टीवी देखते देखते आंख बंद होती, टीवी चालू है, आवाजें चालू है, जब तक आवाज आई नींद भी नहीं आती, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो गए उसको देख देख कर, इत्मीनान खो बैठे हैं, शोर के अंदर नींद आती, तो फिर वो देखते हैं सॉरी कहाँ अल्लाह का जिक्र और क्या है, पढ़ा कीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हदीस बहुत लंबी है, उतना वक्त नहीं, क्योंकि बहुत तवील हदीस है, आप सब जानते भी इस रिवायत को। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं जो है ज़कात की खजूरों पर मुझे तैनात किया गया था। रात में एक शख्स आया और ज़कात की खजूरें जिस जगह भर कर रखी गई थी उस कंटेनर को फाड़कर चुराने लगा। मैंने जाकर पकड़ा और कहा कि अब सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। खजूर चुरा रहे थे, ज़कात का माल चुरा रहे थे। तो कहा नहीं मेरे भी बहुत भूखे, मैं कल नहीं आऊंगा, तो छोड़ दो। कहा ठीक है, अब कल नहीं आना, छोड़ देते, चूंकि रहम खा कर यार बेचारा भूखे बच्चे भी, चलो ठीक। सुबह उठते हैं फजर में, कहते अल्लाह की कर रहा था, एक आदमी आता खजूर चुरा रहा था, फिर आपने कहा क्या हुआ? तो कहा वो बोला बीवी भूखे तो मैंने ले जाने दिया। तो कहा हुरैरा आज फिर आएगा? अल्लाह रसूल उसने तो कहा लेकिन कि नहीं आएगा, कहा आज आएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते अब तो मैं मुस्तैद था, क्योंकि आपने बोल दिए थे अब आएगा तो बस आने ही वाला।
میں کھڑا تھا اور آیا وہ پھر چرا تھا. پھر میں نے پکڑا, کہا آج تو گیا, اب تو لے جاؤں گا آپ کے سامنے اور صبح ذلیل کروں گا, چوری کر رہا تھا. تو کہا نہیں, کہتے میں پریشان تھا, اب کر لیا, یہ وعدہ. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ, رحم کھا لیا. تیسرے دن پھر یہ ہوا, دوسرے دن آپ کے پاس فجر میں ملے, آپ نے فرمایا کیا ہوا رات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تعینات تھا, پھر کہاں ہے؟ تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر. کیوں؟ بولے وہ اس کی بچے بھوکے تھے, پھر میں سے بڑی آہ بکا کرنے لگا, گزارش. کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گے. کہا آج پھر تو کہاں آ جانے گا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج نہیں چھوڑوں گا, گیا آج. تیسرے دن پھر آیا, پکڑا, کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں, کوئی گزارش نہیں, کوئی بات نہیں چلنے والی, 2 دن سے تم آ رہے ہو. تیسرے دن آیا, کہا اب نہیں. تو کہا آج چھوڑ دو, اب نہیں آؤں گا. میں ایک بات تمہیں کلمہ سکھا دیتا ہوں, اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیاطین سے دور بھاگ جاتے ہیں. کہا کیا ہے؟ تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا. صبح ہوئی, فجر کی نماز پڑھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی. کہا ہریرہ تمہارے خیری کا کیا ہوا, آیا تھا؟ تو کہا آج بھی آیا تھا. کہا کہاں ہے؟ تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو. کہا کیوں؟ تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا, جس کلمے کے بارے میں اسی یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے, نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے. میں نے چھوڑ دیا. تو کہا ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے, اور تم جانتے وہ کون تھا؟ کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے, مجھے تو نہیں پتا. کہا وہ شیطان تھا, وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, لیکن یہ بات اسے سچی بولی ہے, یہ بات, یہ سچ بولا اس نے. باقی وہ جھوٹا ہے, وہ بڑا شیطان تھا. تو دیکھیے آپ, شیطان دور ہو جاتا ہے تلبسی پڑھنے سے, فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے. اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کی, مال کی, دولت کی, ہے نا, بہت ساری چیزیں. آیت الکرسی پڑھی, بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے. میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا, اس سے بڑے کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ, ان کا آ جانا, کسی کے لیے تعینات ہو جانا, اس سے بڑا کچھ نہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب ایک سین تصور کی, یہ سمجھ لیجیے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 2 پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ملنے کی ہمت کرتے آپ, بہت بھاری آدمی تھی کہ وہ پولیس ساتھ چل رہی تھا, اس کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ پولیس والے ساتھ رہتے, اسے سادے پولیس والے. اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو, اس کا تو مقام بڑھ گیا نا, اسٹین گنس ہو اور بڑھ گیا, AK-47 لے کے اس کے پیچھے جا رہے, اور بڑھ گیا پولیس سے ہٹ کر ٹوپی صرف بدل جائے, ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو پھر بہت خطرناک آدمی دکھ رہے تھے. اتنی بڑی سیکورٹی, ٹوپی نہیں سر پہ, وہ سر پہ کفن باندھا ہوئی آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا. کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن باندھے ہیں نا, ان کا یہ مقصد ہے کہ اب جان بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹوپی نہیں تو مطلب بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے. سمجھے نا, اندازہ ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے, فرشتہ کھڑا ہے آپ کی رات بھر, اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت, حیت, کیفیت, توانائی ایسی ہے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو خبر میں قرآن نہیں پڑھتا تھا, اس کو جو سزا دینے پر متعین رہے گا, وہ ایک گز لوہے کا اٹھائے گا سلاخ, اور اٹھا کے دم مارے گا ایک آدمی جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں خبر میں. اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور کسر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائیں گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی. آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تم کو, گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ ہوا نے کہا نہیں, ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ. تو کہا وہ ایک گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دے گا, ذرات. اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پڑے گا گز, اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے. اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے. طاقت بتا رہا ہوں میں کتنی ہوتی ہے. فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتی جگہ سے, جو وہ اٹھا کر ماریں گے اس کو قیامت تک. قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا, دنیا میں بیڑا غرق, خبر میں بیڑا غرق, آخرت میں بیڑا غرق. اور بہت سے لوگ قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے, ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بولے کاٹے کھڑے ہوتے ان کے آنکھ, اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے تو یہ بھاگ جاتا نکل کے. بھاگنا تو شیطان چاہیے نا, اعوذ باللہ, یہ بھاگ جاتا نکل کے. قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر. ارے بھائی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے. کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے اس کی سب سے پہلے 1 2 3 4 ایسی گنتی میں رکھوں گا, اور انشاءاللہ آج ہم کم و بیش 17 فضیلت اس کی دیکھیں گے, 17. پہلی فضیلت کلمہ طیبہ کی اہمیت بھی شامل ہے, فضیلت لیکن زیادہ ہے. فضائل جاننے سے ہمیں جو ایک ابھار ملتا ہے, ایک اس چیز کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے اور انسان ڈٹ کر وہ عمل کرتا ہے. آئیے پہلی فضیلت کیا ہے؟ جس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے. یہ پہلی فضیلت ہے اس کلمے کی, لا الہ الا اللہ کی فضیلت. سبحان اللہ, پہلی فضیلت یہ ہے جو یہ پڑھ لے جنت میں جانے والا ہے. بس پڑھ لے کا معنی پھر سمجھ رہے نا, کنڈیشن اور اپلائی.
پڑھ لے مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، جنت میں جائیں گا۔ آئیے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جب کوئی بندہ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، آپ نے ثم مات علی ذالک، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، برحق سوا اللہ کے، ذالک الا دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائیں گا۔ نہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا اس میں زندگی گزار لے، وہ مرنے کے بعد سیدھا دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا۔ جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی موت اس کلمے پر ہو جائے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کسی کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس کلام کو انسان زندگی میں پڑھ لے اور اس کلام کے مطابق، اس کلمے کے مطابق، اس سینٹنس کے مطابق اس زندگی گزرے اور اس کلمے کے ساتھ وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دخل الجنہ، جنت میں وہ جانے والا ہے۔ کتنی اہم فضیلت ہے نا۔ جو اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لے، تقاضوں پہ جنت میں جائیں گا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ضامن ہے، یہ کلمہ سکسیس کی گارنٹی ہے۔ پہلا تو جنت میں جانے کا ہے، دوسرا سکسیس چاہیے، کامیابی چاہیے، کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی، جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ کلمہ ضمانت ہے کامیابی کی، سکسیس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا من قیل من الکلمۃ، آپ نے فرماتے جو میرا لایا ہوا کلمہ پڑھ لے۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور پوچھا، دریافت کیا، کوشچن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا جو میرا کلمہ جو میں نے لایا ہوں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کے لائق برحق سوا اللہ کے، جو یہ کلمہ پڑھ لے، قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے۔ کون سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات ہے؟ آپ سے سوال کیا ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے، سکسیس کا کیا ذریعہ؟ تو فرمایا جو کلمہ میں لایا ہوں لا الہ الا اللہ، جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لایا، جو اس کلمے کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے۔ نہیں کوئی معبود برحق، کیونکہ عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کوئی معبود برحق، عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی لیکن وہ برحق نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے سوا اللہ، سمجھ رہا؟ تو یہاں آسم فرما رہے نجات چاہیے ابوبکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لایا تھا، اپنے چچا پر پیش کیا تھا لا الہ الا اللہ، تو جنت میں تم جاؤ گے، وہ نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا۔ کون سا کلمہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا، ٹھیک۔ اسی طرح اس کلمے کی تیسری فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں جانے کا ضامن، دنیا میں کامیابی کا ضامن اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ یہ کلمہ دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا باعث اور نجات کا بھی یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم جو ہے یہ کلمہ جو ہے پڑھتے نہیں، یہ کلمے کو جو ہے نہ سمجھتے اس کے تقاضوں کو، اور یہ کلمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص جو اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ مطلب دنیا میں جو مصیبتوں سے میں نے کہا نجات کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے، جب تک کہ وہ نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، اللہ فمن قالها فقد عصم منی، جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان اور مال محفوظ رہتی ہے، سمجھ رہا؟ جان اور مال اسی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی جو کلمہ توحید کو پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ بات لائی، ٹھیک۔ تو وہ اس نے میرے بچا لی الا بحقی وحسابہ علی اللہ، اور حق کے ساتھ ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر ان کے دل میں کچھ غیر غلط ہوگا تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں گرفت نہیں ہوتی۔
مطلب اگر کسی کے دل میں کوئی چھپا ہو کوئی منافق ہو تو وہ تو اس کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارا تو معاملہ ختم ہو۔ تو گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور قتل و غارتگی سے انسان بچتا ہے۔ چوتھا فائدہ اور فضیلت اس کلمہ توحید کی وہ یہ ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جڑ ہے اور باقی سارے اعمال جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کی ایکچوئل جڑ ہے۔ اسلام اگر ایک جھاڑ ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، روٹس ہے، اور اس کے بعد جتنے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقات اور خیرات کرنا اور نیکی کرنا اور جہاد کرنا اور جو کچھ ساری چیز کی شاخ ہیں۔ تو کلمہ طیبہ جڑ ہے، روٹ ہے، اور باقی سارے اعمال جو زندگی میں آپ اور میں کرتے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ سب کیا ہے؟ برانچز ہے، اس کی شاخیں ہیں اس کی۔ تو روٹ بہت ضروری اچھی ہو، ہماری مضبوط ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ روٹ ہے جو میں بیان کر رہا تھا، یہ اس کی جڑ ہے اسلام کی۔ اس کے تعلق حدیث صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایک روایت میں 77 تک ہے، 70 سے زیادہ 77 برانچز ہے۔ سب سے افضل برانچ اس کی سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو گویا لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ اس کی شاخیں ہیں۔ یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں۔ یاد رکھیں، اسی طرح اس سے فضیلت پتہ چلتی ہے۔ پانچویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے۔ یاد رکھیں، اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے۔ تو کلمہ طیبہ ایک بہترین درخت ہے، یاد رکھیں، جو پھل لاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کلمہ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل مانا ہے آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا۔ اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو جھاڑ کی تمثیل مثال خود دی، میں نہیں دے رہا ہوں۔ آئیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ کیا اللہ رب العزت تمہارے لیے لوگوں ایک ضرب اللہ مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے۔ کیا ایگزامپل ہے؟ کہ ایگزامپل ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، کہ کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ، مطلب اس کے اپیرنس سے بھی وہ خوبصورت دکھتا ہے۔ ایک کاٹے جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدبو دار جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدنما جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ہے نا، ایک ہلکا زمین پہ بالکل ایک گرنے پہ ایسے جھاڑ کو آپ پاکیزہ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف، اللہ تمہارے لیے لوگوں کیسی مثال دے رہا ہے، سنو، ضرب اللہ مثلا کلمۃ، تمہارے لیے مثال ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ جھاڑ کی ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی زمین میں جڑیں دھسی ہوئی ہے، مضبوطی سی گڑی ہے، اور جس کی شاخیں فروع فی السماء، آسمان کو چھوتی جائے۔ سبحان اللہ، کیا جھاڑ! جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ایسے جھاڑ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو۔ کاشتکاری نہیں بھی کرتے ہیں، آپ راستے سے جا رہے ہیں، بڑا جھاڑ دکھتا ہے، بہت جڑیں اور خوب اونچی شاخیں، تو آپ بھی 2 منٹ گاڑی روک کے بولتے ہیں کیا بہترین جھاڑ ہے۔ تو کہا کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ جھاڑ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان کو فروع فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں ہر بار پھل بھی لاتا ہے۔ ایک بہت بڑا جھاڑ بغیر پھل کی ہو تو کیا فائدے کا؟ آپ خود بولتے ہیں کھیت کا بہت حصہ ویسٹ کرا، اٹھا کے پھینک ڈالو۔ تو کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ جھاڑ ہے، جڑیں مضبوط، شاخیں آسمان کو چھوتی ہے، اور اپنے رب کے حکم سے ہر بار ہر موسم میں پھل لاتا ہے، کنٹینیوسلی فروٹ دینے والا جھاڑ ہے، کبھی بھی جاؤ اور آپ کو پھل مل جائیں گا۔ یہ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ سمجھیے آپ، ایک جھاڑ سے مثال، جھاڑ کے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں آپ۔ کچھ جھاڑ کو اگر پتے نہ ہو، شاخیں نہ ہو، تو آپ جڑ سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کی چھال سے فائدے اٹھاتے ہیں، کئی کھانوں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے، کئی دواؤں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی شاخیں بڑی ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، پھر وہ بڑھیں گی، اس کے پھل آتے ہیں تو اس جھاڑ کی آپ خدمت کریں گے، اس کے پھل سے آپ پیسہ کمائیں گے۔ کلمہ طیبہ سوائے نفع کے اور کچھ نہیں دینے والا ہے ہم کو، اس لیے جھاڑ کی مثال، کیونکہ جھاڑ کا ہر پارٹ جو ہے نفع بخش ہوتا ہے۔ بتائیے آپ جھاڑ کا کون سا پارٹ نفع بخش نہیں؟ جڑیں نکل رہی ہے تو کبھی کوئی دانت اس سے مانج رہا ہے، کبھی کوئی دوا بن رہی ہے، کبھی کسی چیز میں استعمال ہو رہا ہے نا، کبھی چھالیں ہو رہی تو آپ کھانے میں ڈال رہے ہیں، دار چینی کیا ہے وہ بھی ایک چھال ہے، بہت سے لوگ مختلف کھانے اس سے بناتے ہیں۔ لکڑی نکل جائے تو جلانے میں کام آتی ہے، کشتیاں بنتی ہے، دکان بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں، مکان بنتے ہیں، سامان بنتا ہے۔
اگر پتے ہیں تو جانور ہمارے کھا کے فائدہ اٹھاتے ہیں, پھول لاتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے, دوائیں بنتی ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح پھل لاتا ہے تو پھل بیچ کے نفع کماتا, پھل کھا کے فائدہ اٹھایا جاتا, پھل سے بیج نکلتے, بیج سے اور جھاڑ لگایا جا سکتا ہے. جھاڑ کبھی بھی نفع بخش ہوتا ہے کسی بھی صورت میں. سوکھا جھاڑ بھی ٹوٹ کے پڑا ہے تو بھی کام کا, اس لیے جلانے کا کام آتا ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو ایسا درخت ہے جس کی زمین کے اندر جڑے گڑی, آسمان کو اس کی شاخیں چھوتی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے پھلدار بھی ہے. اگر اتنا بڑا درخت پھل نہ لاتا آدمی مطلب اکھاڑ دو, دوسرا کچھ لگا دو, چھوٹا پھلدار ہوگا. پھل بھی لاتا ہے ایوری سیزن, ہر موسم میں. آگے اللہ نے فرمایا باذن ربی, اللہ کے حکم سے لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اللہ ہے مسلمانوں اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے, ٹھیک, تاکہ تم غور و فکر نصیحت حاصل کرو. تذکرون, سوچو اس پر. کیسی مثال ہے کلمہ طیبہ کی. آئیے آگے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ, اور کلمہ خبیثہ کی, لا الہ الا اللہ کے خلاف جتنے کلمے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ نے فرمایا مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ, کہ کلمہ شیطان کے کلام کی, کلمہ لا الہ الا اللہ کی جتنی باتیں اس کے علاوہ کہی جا رہی ہے ان کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثۃ, اور بہت برے جھاڑ کی جس کو دیکھنا بھی نہیں. کشجرۃ طیب, اس کو دیکھنا بھی پسند ہے. کلمہ طیب برا جھاڑ جس کو دیکھنا بھی ہے نا, کچھ جھاڑوں کو آپ کو دیکھتے لگتا ہے ان کو دیکھنا بھی اچھا نہیں, میں دیکھ کے کاٹے آنکھ پہ اتنا گندا جھاڑ ہے نا, تو بیکار جھاڑ ہے. تو کہا اس کی مثال بیکار جھاڑ کی ہے. اور آگے فرمایا اس کی جڑیں بھی اندر نہیں جاتی, جو کھوکھلی پوری زمین پہ اکھڑی ہوئی, جس کو دیکھ کر ہی آپ کو لگ رہا ہے یہ کچھ ٹکنے والا جھاڑ نہیں ہے, زیادہ آندھی طوفان مصیبتوں میں کام نہیں آنے والا, اس کو سہارا لینا بولے تو یہ اپنے اوپر گرنے والا ہے. اور وہ قرار بھی نہیں ہے, وہ ایسا جھاڑ ہے کہ کبھی بھی گر سکتا ہے. آپ کو دیکھ کر اس کی جڑوں کی ڈھیل ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی گر سکتا ہے. اللہ فرمایا ما لہا من قرار, رک بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے یہ دو کلام کی اللہ رب العزت نے جو ہے مثال دی. تو کلمہ طیبہ ایک ایسا جھاڑ ہے, لا الہ الا اللہ ایک ایسا جھاڑ ہے جس کی شکل, صورت, لذت, خوشبو اور نفع انسان اٹھا سکتا ہے, دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا فائدہ, اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہے, جس کی وجہ سے انسان کو پتا ہے کہ آندھی اور طوفانوں میں یہ جھاڑ ہماری مدد کرے گا, یہ ہم پر گرنے کے بدلے ہم اس کے سپورٹ میں جا سکتے ہیں. تیسرا فائدہ, اس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہے, بلند پھیلی ہوئی ہے, مطلب بہت بڑا جھاڑ ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ہے یہ جھاڑ پھل بھی لانے والا, یہ کلمے پہ جس نے عمل کیا آخرت میں فائدہ بھی اٹھا. یہ 4 فائدے ہوں گے اس کلام کو. اور شیطان کے کلمے کو ماننے کی بہرحال وہ بالکل غیر مضبوط, دیکھتے ہی گھن آنے والی ہے, کبھی بھی گر سکتا ہے, مطلب اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے, یہ کوئی مضبوط جھاڑ نہیں. تو کلمہ طیبہ کو جس نے مان لیا ایک مضبوط جھاڑ کی اس کی مثال ہے, اور کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہے. چھٹا فائدہ, خبر میں استقامت, خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے. سبحان اللہ, مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے, جو اس کے مطابق رہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لی. اب خبر میں بھی مضبوطی, خبر میں اکیلے ہوں گے ہم, کیا ہوں گا ہے نا, اکیلے انسان. آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول میں ایک کمزور عورت ہوں, عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں, تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول, میں کمزور ہوں, بہت ڈرتی ہوں, جلدی ڈر لگ جاتا ہے, جلدی پریشان ہو جاتی ہوں. عموماً ہوتا ہے عورتوں میں اسی صفت ہے, جلدی ڈر جاتی ہے, جلدی پریشان ہو جاتی ہے. تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول میں ایک عورت ہوں, بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں, اور جب جو ہے مرنے کے بعد خبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوگا, جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی نیچے. آپ اندازہ لگائیے یہ ایک ہال ہے, اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے, عورتیں بھی اوپر بیٹھی, اچانک لائٹ چلی گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں, بدلی آئی, بادل ہے خوب, اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے. معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی, ادھر بھی عورتیں بیٹھی, ادھر بھی مرد بیٹھے, ادھر بھی مرد بیٹھے, لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا ہے نا. لائٹ جاتے ہی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے, وہ خود جھنجلا کہہ رہے چھوڑو ہم خود پریشان, لائٹ جانے سے ہے نا, خوف, ڈر. حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں, ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلے اندھیرے, ڈر. تمہیں عائشہ کہتی اللہ کے رسول خبر منو مٹی نیچے, ساتھ کوئی نہیں ہے, لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں, ایک ٹمٹپانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے, اور میں ایک ضعیف کمزور عورت, اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا, میں کیا جواب دوں. ایک روایت میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالت میں آئیں گے, زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے, جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے, آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی, اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے. اندازہ لگا کیسی مخلوق, اور کہیں گے من ربو کا, اور جن کی آواز کڑکتی بجلی جیسی ہوں گی. کڑکتی بجلی سے تو اچھے لوگ گھبرا جاتے جب بغیر کڑکے تو ہے نا, آواز کڑکتی بجلی کیسا, من ربو کا. صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کے بت بن جائیں گے, مٹی کے بت, مطلب ہماری تو کیفیت نہیں ہوگی بولنے کی. یہ ہماری عائشہ نے بھی یہ سوال کیا, ہم تو جم جائیں گے,
ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 تھی. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت 27 تھی. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ رب العزت مومنوں کے قدم کو جما دیں گا قول ثابت سے. اور قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے. 27 سے پہلے 26 اور 25 اور 24 ہم نے پڑھی. وہی کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے. اس کے بعد کی آیت ہے بالکل یہ 24 25 26 وہ آیت تھی اور یہ 27ویں آیت ہے. کیا فرمایا کہ اللہ کلمہ طیبہ سے مومنوں کے قدم جما دیں گا. یثبت تو کلمہ طیبہ خبر میں آ جانے والا ہے, اسی وجہ سے ہم مضبوط ہوں گے. اور جس کے کلمہ طیبہ مضبوط نہیں تھا, کلمہ توحید کمزور تھا, خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا, اس کے پیر کانپنے لگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی کہ عورت ہوں میں. تو کہا یہ قول سے کلمہ طیبہ سے اللہ جمع قول ثابت فی الحیات الدنیا. اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں جمع دے گا. فی الآخرۃ اور آخرت کی زندگی میں جمع دے گا. ویذل اللہ الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. ویفعل ما یشاء اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمانے والا ہے. اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری, جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا, بس وہ تو کامیاب. قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے, اس بات کو یاد رکھیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے, یہ جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کی استقامت کے لیے, اس کے قدم جمنے کے لیے, اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے اور اس کے استغفار, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو. تو حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کرے دفنانے کے بعد, اور اس کے جو ہے استغفار, اس کے گناہوں کو معاف کرے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے, یہ بات بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے 7واں فائدہ ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے. اور 7واں جو فائدہ ہے, بہرحال 7واں جو فائدہ ہے اس کلمے کا, اس کی فضیلت ہے, یہ سب سے بہترین ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا, جامع ترمذی کی روایت ہے, حدیث کا الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہا, آپ نے فرمایا تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے, اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا. اس سے افضل کوئی ذکر نہیں. یاد رکھیں, لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. ہم اپنی زندگی کا معمول بنا دیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے, بس ایک ورد لگا رہے زبان پہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین دعا الحمدللہ. یہ اس کا 7واں فضائل تھے. 8ویں فضیلت اس کلمے کی اور کلام کی, کلمہ طیبہ جو شخص پڑھے گا روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوں گا. پڑھے گا سے مراد اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل کر کے دنیا سے گیا ہو, اسی پر قائم تھا, تو آپ شفاعت سفارش کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو اس کلمے کو سچے دل سے پڑھیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی و نفسه. جس شخص نے میری شفاعت کا مستحق روز قیامت وہ انسان بنے گا, وہ سعادت مند انسان ہوگا جس نے سچے دل سے اپنے نفس میں ہی صحیح یہ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ, میری شفاعت ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی شفاعت سفارش گزارش کریں گے اللہ کے سامنے جس نے کیا پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ. آپ سب کی شفاعت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, شفاعت کبریٰ ہے یہ, تو پھر اس کے لیے کلمے کو پڑھنا ہے اور کلمے کی تقاضوں کو پورا کر کے دنیا سے جانا ہے. ہمیں یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. 9واں فضیلت, 9th اس کی فضیلت اس کلمے کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے والا, اس کے عمل کرنے والا دوزخ میں نہیں جائیں گا. کلمہ طیبہ پڑھنے والا, اس پر عمل کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا. ابو یعلا کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم کثرت سے کلمہ طیبہ پاکیزہ کلام کو پڑھا کرو. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو پڑھو, کہتے رہو, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اس کلمے اور طیبہ کے درمیان گیپ آ جائے, خلا آ جائے, مطلب موت آ جائے.
کلمہ طیبہ کو خوب پڑھتے رہو اس سے پہلے کہ تم اور یہ الگ ہو جائے، مطلب موت آ جائے تمہارے اندر اور اس کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی موت آنے سے پہلے اس کو کثرت سے پڑھو۔ اور جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہے، آگے حدیث کے الفاظ ہے، جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہوا مر جائے انشاءاللہ جنت میں جائیں گا۔ اسی لیے میں نے کہا جہنم سے، دوزخ سے اس کی نجات ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ کثرت سے پڑھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور جس کا خاتمہ اسی پر ہو جائے لا الہ الا اللہ پر، تو وہ شخص جو ہے جنتی ہوں گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کا خاتمہ اسی کلمے پر ہو، جس کا خاتمہ اس کلمے پہ ہو لا الہ الا اللہ، بس وہ جنت میں جائیں گا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح آپ آگے فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اس کو سچے دل سے پڑھا اور مر جائے تو دوزخ کی آنکھ اس پر حرام ہو جائیں گی۔ صحابہ نے کہا کیا کلمہ ہے؟ تو کہا لا الہ الا اللہ، دوزخ کی آنکھ حرام۔ یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے، ہمیشہ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا ہم کرتے ہیں تو یہ دعا ضرور کرے کلمے سے ہمارا جو خاتمہ ہو، کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ، بڑی اہم چیز ہے۔ جس کا خاتمہ ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک روایت میں جس کی شروعات پہلا کلام اس کی زندگی کا لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ وہ جنت میں جائیں گا۔ اب ظاہر سے تو پہلی بار جب کوئی کہیں گا تو بچوں کو بہت تربیت دینا پڑے گی کہ پہلی بار بولے تو ممی ڈیڈی چاچا پھپھا یہ وہ بولنے سے پہلے کیا بولے؟ لا الہ الا، بہت ٹریننگ دینا پڑے گی نا، بچپن سے بولتے رہنا، جب پیدا ہوئے ایک آدھ مہینے بولو 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 تو جب بولیں گے تو لا الہ الا اللہ۔ اب پہلا کلمہ اور آخری کلمہ بڑی اہم بات ہے، وہ تو جنت میں گئے۔ ٹھیک، 10ویں فضیلت اس کلمے کی جو آتی ہے وہ یہ، کلمہ طیبہ پڑھنے پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ سیدھے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت اس کلمے کی، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے واسطے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ تو یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے سیدھا، مطلب یہ کلمہ ڈائریکٹ میسج ہے، رب کو چلا جاتا ہے سیدھا نکل۔ آسمان کا کوئی دروازہ اس کو وتھ ہیلڈ روک نہیں سکتا، یہ سیدھے ساتواں آسمان کو پار کرتا ہے، رب کے عرش کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کلمے کے عرش تک پہنچنے کے لیے کہ انسان کبائر سے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے نا، بڑے بڑے گناہوں سے نہ بچے تو یہ کلمہ عرش تک نہیں پہنچتا، بیچ میں رک جاتا ہے۔ تو یہ کلمے کی پہنچ سیدھا عرش تک، سیدھا اوپر چلے جاتا ہے وداؤٹ کوئی، مطلب ہوتا ہے آپ کو کسی کو ایس ایم ایس بھیجنا ہے، کوئی بڑے آدمی سے بات ہی کرنا ہے تو 10 جھمیلے ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ رب سے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان بچتا ہے۔ تو اس کلمے کی پہنچ عرش تک ہے، کیونکہ عرش والے کا کلمہ ہے تو عرش تک پہنچ بھی جاتا ہے، بس پہنچانے والا گناہ کبیرہ سے بچتا ہے۔ 11واں اس کی فضیلت اس کلمے کی آتی ہے کہ مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہیے، اگر پڑھتے ہوئے مر گیا تو جنت میں، مطلب پہلے تو آ گئی بات مرتے وقت جو پڑھ لے جنت میں، لیکن یہاں اضافہ کیا ہے؟ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت اہم کلمہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، تبھی تو مرنے کے وقت یہ کہنا ہے ہم کو، کس کو؟ مرنے والے کو کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، 11ویں فضیلت ہے یہ، طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سامنے کہا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ اس کلمہ طیبہ کو سن کر خود بھی پڑھے، مطلب آپ نے فرماتے ہیں جو مرنے والے کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس مرنے والے کو تلقین کرے، خود بھی پڑھے اور اس کو تلقین کرے، اگر یہ موت کے وقت پڑھتا ہوا مر گیا تو جنت میں ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا، رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوال کیا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تندرستی کی حالت میں اس کو پڑھے؟ تو آپ نے کہا پھر تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، لیکن جب کوئی مرنے کے وقت ہو تو ہم اس کے پاس جائیں، جا کر اس کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہے، ہمارے پڑھنے سے ہو سکتا ہے اس کے زبان سے بھی وہ لفظ نکلے لا الہ الا اللہ، تو وہ ایسا انسان جس کا کلام لا الہ الا اللہ آخری اور اس پر اس کی موت آ جائے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو میت کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے، زمین جائیداد کا نہیں پوچھنا ہے، پراپرٹی کسی ڈسٹریبیوٹ نہیں پوچھنا ہے، وہ زمین کا کیا کرنا ہے، یہ پلاٹ کچھ نہیں پوچھنا ہے ان سے، بچوں کی شادی کیسے کریں گے کچھ نہیں پوچھنا ہے، سوائے اس چیز کی تلقین لا الہ الا اللہ۔ کچھ کھلائیے پلائیے بھی مت، بہت سارے لوگ یہ غلطی کر دیتے موت کے آخری ٹائم پہ دودھ پی لے تو کوئی فضیلت نہیں، آخری ٹائم پہ پانی پی لے تو کوئی فضیلت نہیں، آخری ٹائم پہ کلمہ پڑھ لے تو سب کچھ ہو گیا، یہی تلقین لا الہ الا اللہ۔ تو کہا جس کا آخری کلام یہ ہو جائے، زندگی میں پڑھے تو بہت افضل ہے، وہ تو اچھا آپ نے فرمایا، لیکن جو مرے اور مرتے وقت کا زبان سے تلقین کرو، تم بھی پڑھو، اور اگر وہ پڑھ لے اس کی زبان سے نکل جائے تو بس پھر تو وہ کیا ہوں گا؟ جنت میں جائیں گا۔ اسی طرح جو ہے
ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو کہ بخاری کی روایت ہے، جو ہے حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا جو اللہ کی رضامندی کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے قیامت کے دن دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ بخاری کی روایت، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، پہلے بھی ہے یہ بات، اور اگر مرتے وقت پڑھ لے تو جنت اس پر واجب ہوتی ہے۔ 12ویں اس کی فضیلت اس کلمے کی ہے، کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب چلے گیا کوئی انسان جہنم، گناہ گار تھا چلے گیا اور بھگت رہا ہے سزا جہنم کی، تو نکلنے کا سامان بھی کلمہ طیبہ ہے۔ مرتے وقت پڑھ لے تو جنت، پڑھ لیا تو جہنم حرام ہو گئی۔ موت کے وقت پڑھا جانا چاہیے، قبر میں آ کے کلمہ آپ کو جو ہے ثابت قدم رکھیں گا۔ مر گیا انسان، گناہ گار تھا، گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن اگر کلمہ طیبہ پڑھاؤں گا تو نکلنے کا راستہ باقی ہے، ابھی اس نے اپنے لیے راستہ باقی رکھا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ ذرۃ من الایمان۔ اللہ رب العزت روز قیامت کہیں گا فرشتوں سے، اے فرشتوں اخرجوا من النار، نکال لاؤ ناک سے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ من قال لا الہ الا، جس مطلب لوگ نکلتے جائیں گے سائے بھگت کے، لیکن اللہ ایک ٹائم اعلان بھی کریں گا، نکال لو بس ان لوگوں کو جہنم سے جس نے کیا کیا ہو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، فی قلبہ، زبان سے نہ بھی کہا ہو تو دل میں تو کہا ہو، کم از کم ایسا بھی لالا اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا نا، مغفرت تو جاؤ لے کر آؤ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو منہ پہ نہیں تو دل میں کہو، لاؤ فی قلبہ، اس کے دل میں کبھی پڑھاؤ، لے کر آؤ نکال کر اس کو، فی قلبہ ذرۃ من الایمان، اور اس کے پاس ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو لاؤ، خالی وہ وربل پڑھنے والا نہیں تھا، ایک باری پڑھا ہو لیکن اس کے دل میں ایمان ہو۔ ذرہ برابر ایمان سے کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں حدیث میں ذرہ برابر ایمان جنت میں جائیں گا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ایمان تو مکمل تھا، عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ذرہ کہا گیا اسے، ورنہ اگر ایمان میں کوئی کمزوری آئے تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا انسان، یہ بات لکھ کے رکھ لیجیے۔ ذرہ برابر کیوں کہا گیا؟ ایمان تو مکمل ہو اس کا، لیکن عمل نہیں کرنے کے ذرہ کے لفظ استعمال کیا گیا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اپن ایمان کیسا برے چل رہا، ذرہ کا لفظ ہے نا، ذرہ تو ہے اپنے پاس، نہیں، ذرہ سے مراد ایمان مکمل تھا، جیسا ہونا ویسا تھا، لیکن اعمال نہیں ہونے میں ذرہ کہا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ ذرہ برابر ایمان ہو اور دل میں لا الہ الا اللہ کہا ہو، اس کو نکال کے لاؤ، اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، نکال لاؤ اس کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پھر آگے فرمایا وذکرنی، اور میرا کبھی ذکر کیا ہو، وخافنی فی مقام، اور کبھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو، ان سب کو لاؤ، دل میں پڑھا ہو، کبھی منہ سے کہا ہو، اور میرا ذکر کیا ہو کبھی، اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو، یہ سب لوگوں کو نکال کے لاؤ، اور فرشتے جا کر نکال کے لائیں۔ 13واں فائدہ اس کلمے کا لا الہ الا اللہ کی فوائد اور اس کے فضائل جو ملتے ہیں وہ یہ ہے، جو شخص 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گا وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے جو ہے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ حدیث میں الفاظ میں آپ نے فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لیکن اس میں بھی لفظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، نہیں کوئی معبود حق سوا اللہ رب العزت کے، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک اللہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کے لائق عبادت میں نہیں ہے، اس کی کوئی صفات نام اور صفات کسی کے ویسے نہیں ہے، لا شریک کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے ساری ملکیت، والحمد تمام تعریف ہے اسی کے لیے، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اس کو پڑھ لے گا 10 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کا حسب اور نسب یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ حسب اور نسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر مجھ تک میری نسب میں کسی نے زنا نہیں کیا۔ کوئی کافر تو ہو سکتے ہیں، نسب کے اعتبار سے کوئی فالٹ نہیں، نسب پاکیزگی نسب کہ ساری اولادیں جو ہے کوئی ولد الزنا نہیں ہے، تو کہا میری نسل میں آدم سے لے کر اور آسم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو گویا اسماعیل علیہ السلام مطلب سب سے پاکیزہ نسل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حدیث میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مطلب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو کسی نے غلام بنا دیا، ان میں سے 4 لوگوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کا۔ اس میں شروعات لیکن پھر لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی فضیلت دیکھیے آپ، اصل تو یہی ہے، اس کے بعد پوری تعریف ہے، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے وحدہ، پھر وہ ایک ہے، اصل کلمہ لا الہ الا اللہ ہی اس کے اندر، وہ ایک ہے، اسی کے لیے ملکیت ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ سب چیز پہ قادر ہے نا۔
یہ 13واں فائدہ تھا. 14 بینیفٹ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا، اس کا فضیلت واتی ہوئی ہے، اس کلمہ طیبہ میں اسم اعظم ہے، اللہ کا وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جس نام کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. بہت سے لوگ بولتے دعائیں مانگے تو کیا وسیلہ لے، یہ وسیلہ ہے اسم اعظم. آپ نے کیا فرماتے سنیے، حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث کلمہ اس طرح سے آپ نے فرمایا کا جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا. جو حضرت اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم بڑا نام ان 2 آیتوں میں ہے. جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گا. پھر اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 2 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، ان 2 آیتوں میں جو اللہ کا اسم نام ہے، اس نام کے وسیلے سے کوئی دعا مانگے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا. پہلی آیت کون سی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ آیت کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، تمہارا معبود صرف تمہارا عبادت کے لائق صرف ایک ہے، واحد ایک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوا اس اللہ کے. هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ اسم اعظم ہے. اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا الرحمن الرحیم. تو یہاں بھی لا الہ کا لفظ دیکھیے پھر اس جملے کے اندر آ گیا، اس میں اعظم میں بھی آ گیا. دوسرا آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 جس میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہے نا، اللہ لا الہ الا حی القیوم. تو کہ حی اور القیوم، لیکن اس سے پہلے دیکھیں اللہ لا الہ الا حی القیوم کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور تمام چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے. پھر آگے لا الہ الا اللہ اسم اعظم. تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھیے، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے دوسرے اسماء و صفات جوڑ کر جو ان آیتوں میں آ رہے دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. کتنی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی. آئیے اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کی 15ویں فضیلت، کلمہ توحید کی 15ویں فضیلت، کلمہ طیبہ کی 15 فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ کلمہ طیبہ مشکل کشائی اور قاضی الحاجت ہے. مشکل کشائی، پریشانی، حاجت روائی کے لیے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ذوالنون سے مراد یونس علیہ السلام، ٹھیک، آپ فرماتے اور کہتے ہیں حضرت ذوالنون جو ہے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے ایک دعا کی. اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو مچھلی قیامت تک یونس کو لے کر نہیں سمندر میں گھومتی رہتی. اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی ان کو پیٹ میں لے کر گھومتی رہتی. اور وہ کیا دعا تھی جو مشکل کشائی میں جو یونس علیہ السلام نے کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا تھی جو انہوں نے کی. بہت سے لوگ اس کو آیت کریمہ بولتے ہیں، جلالی آیت بولتے ہیں. یہ آیت جو ہے ہر بار پڑھنا، کریمہ ہے مطلب کرام، مطلب جس کی وجہ سے اللہ کرم کرتا ہے. جلالی مطلب اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے کے بعد جلال میں آ جاتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے. بہرحال تو اگر یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود برحق ہے اللہ سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے کہ میں نے خطا کی بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیرے فیصلے کی یہ سوچا قوم اب گناہ کریں گی تو عذاب آئیں گا، اور نکل آیا سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی یقیناً خطا کاروں میں تھا، میں نے غلطی کی کہ تیرے حکم کے بغیر چلا آیا. یونس علیہ السلام نے کیا غلطی کر لی تھی؟ خطا کیا تھی ان کی کہ جب قوم کو دعوت دی، لگا کہ قوم ایمان نہیں لائیں گی، بادل آئے جو عذاب کے تھے، یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب بادل اب عذاب لانے والے اور بغیر اللہ کے حکم میں نکل کے چلے گئے. جبکہ ہوا کیا؟ قوم یونس ایک ہی قوم ہے پورے قرآن میں جس نے عذاب کو پہچان لیا کہ عذاب ہے، باقی ساری قومیں وہ غرق ہوں گی. جیسا کہ سمود کے پاس ہوا ہے، اور یہ ہوا تو فائدے لانے والی، پولینیشن ہوگا، کیڑے آئیں گے، جھاڑ لگیں گے، وہ یہ سوچ رہے ہیں. کسی یونس علیہ السلام کے بادل آئے تو ڈرے بارش ہوں گی، کھیتی باڑی ہونے والی، وہ سوچ رہے ہیں. یونس علیہ السلام کی قوم ایک ہی قوم ہے قرآن میں، جب بادل دیکھے سمجھ گئے عذاب کے ہیں، یہ بادل خوشخبریاں نہیں لائے ہیں، دیکھتے ہی توبہ کر لی. ایک ہی قوم ہے جس نے توبہ کی عذاب کو دیکھی، باقی ساری قومیں عذاب کو پہچان نہیں سکی اور ہلاک ہو. اب قوم نے توبہ کر لی، یونس علیہ السلام چلے گئے پہلے ہی نکل کے، اللہ نے پھر سزا دی. اس لیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے تھوڑی بھی خطا پسند نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ سب سے اچھے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر تھوڑی بھی غلطی پسند نہیں کرتا ہے. ایک غلط اسٹوڈنٹ کو تو چھوڑ ہی دیتا ہے، بھائی اس کو چلو ٹھیک ہے معاف کرتے رہیں گے، لیکن ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ سے چھوٹی سی مسٹیک بھی برداشت نہیں کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہے تو چھوٹی سی مسٹیک بھی اللہ نے وہ نہیں کی، خطا پکڑ لی.
کہ آپ جاؤ مچھلی کے پیٹ میں، ڈبا دیا اس کشتی کی جس میں جا رہے تھے اور آئی مچھلی نگل کے لے گئی. تو آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ اگر یونس یہ نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک گھماتے رہتے یونس علیہ السلام کو. پھر آپ نے کہا رسول اللہ آگے فرماتے ہیں جو مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا. پھر آگیا نا جملہ کیا، لا الہ الا انت سبحان، آگیا پھر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی برکات فضائل اتنے زیادہ ہیں جس کی کوئی انتہا. آئیے 16 بینیفٹ، 16ویں فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. اسی کلمے پر اسلام ٹکا ہوا ہے پورا. آپ سن گی کئی حدیثیں اتنی ہے کہ کسی کوئی انتہا نہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دے تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول. تو کلمہ طیبہ، اور آپ دیکھیے کوئی بھی مسجد میں چارٹ ہوتا ہے شہادت، نماز، روزہ، زکات، حج، ایک جھاڑ اس کو 5 پھول بتا دیں. بنیاد فاؤنڈیشن ہے یہ اسلام کی. اور ان 5 میں سے بھی لا الہ الا اللہ سب کا بیس ہے. روزہ بھی تب قبول جب کلمہ صحیح، توحید صحیح، نماز بھی جب قبول جب توحید صحیح، زکات بھی جب قبول جب توحید صحیح، سب چیزیں جب قبول، حج بھی تبھی قبول جب توحید صحیح. تو یہ بیس ہے. تو کلمہ طیبہ فاؤنڈیشن ہے، بیس ہے اسلام کا. جس کا یہ غلط اس کا پورا اسلام غلط، جس کا یہ صحیح پورا اسلام صحیح. 16 بینیفٹ فضیلت پورا اسلام اس پر ٹکا ہے. تو کلمہ طیبہ کو معنی کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہماری ضرورت ہے، ورنہ ہم ناکام کہلائیں گے آخرت میں. 17واں فائدہ اور آخری فائدہ جو آج رکھوں گا اس کی فضیلت کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا وزن بڑا بھاری ہے. اس کی اتنی بڑی فضیلت آئیے کیا فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی پریشان ہو گئے اس کی فضیلت سنی. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا سارے ہی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں نبی ہوں، میں کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ الگ ملنا چاہیے. تو ایک مرتبہ اللہ سے کوشچن کیا، سوال کیا اور کہا اے پروردگار، اے دنیا کائنات کو چلانے والے، آپ مجھے کوئی ایسے کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کرتا رہوں. ان کو کیا لگا وہ نبی ہے، کچھ ہٹ کر پڑھنا چاہیے، نبی نے کچھ ہٹ کر عبادت ہونی چاہیے. تو کہ اللہ کچھ ایسا کلمہ بتاؤ کہ جو کلمے کو میں پڑھوں تو اسپیشل آپ کی عبادت ہو، آپ کو یاد کروں اور اس کے ساتھ دعا مانگا کروں آپ سے، اس کلمے کے ساتھ ٹھیک مانگا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو، اگر تم کو میرا ذکر کرنا ہے، سب سے افضل ذکر کرنا اور اس کلمے کے ذریعے دعا مانگنا ہے، تو کون سا کلمہ ہے مانگنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ. اے اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا، یہ کلمہ ہے، وسیلہ ہی. تو کہا دعا مانگنا ہے تو اس کلمے کے ذریعے مانگنا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا یہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں نا، میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں نا کچھ. سبھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، سبھی کہہ رہے ہیں، میری پوری قوم کہہ رہی ہے، آنے والے لوگ کہیں گے، پچھلے لوگوں نے کہا. میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں کچھ آپ سے، میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں نا، کلیم ہوں، تو اسپیشل کچھ دیجئے مجھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمہ پڑھا کر ہے موسیٰ، یہی کافی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مخصوص چیز بتائیے. موسیٰ علیہ السلام کی فطرت کی ضد کرتے تھے اللہ سے، تو کہا نہیں کچھ اسپیشل مجھے چاہیے، اور یہ تو آپ سب بندے پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، مجھے اسپیشل چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے کچھ مخصوص چیز بتائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تم اس کلمے کو معمولی سمجھتے ہو؟ معمولی سمجھتے ہو؟ اگر اس کلمے کا وزن ترازو میں کیا جائے اور ایک پلڑے میں ساری زمین اور ساری آسمان، مطلب 7 زمین اور 7 آسمان، مطلب 14 چیزیں رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، مجھ سے کچھ ایکسٹرا مانگ رہے ہو، اگر اس کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور 7 زمین اور آسمان ہلکے ثابت ہوں گے. اور 7 زمین اور آسمان کا وزن کیا ہو سکتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ان امیجنیبل اماؤنٹ آف ویٹ ہے وہ، اس وزن کا اندازہ نہیں. ہماری دنیا کے وزن کتنا ہوگا، ہماری صرف ملکی وے گیلیکسی میں ہمارے سورج اور ہماری جو آس پاس جو کائنات میں پلانٹ جس کو کہتے ہیں ان کا وزن کتنا ہوگا، اور ہماری ملکی وے گیلیکسی جس کے اندر دودھیا گیلیکسی میں 100 ٹریلین سٹار ہے، بہت بڑی گنتی ہوتی ہے، 100 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے، 100 ٹریلین سٹار ہے، اور ایک ایک تارا سورج سے بھی کئی کئی گنا 10 10 20 20 30 30 40 40 بلکہ سورج کے مقابلے میں 13,000 مطلب 1300 بلین ٹائم اس کا ویٹ زیادہ. مطلب وہ حساب بہت بڑا ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے آسانی سے، ہمارے کیلکولیٹر بھی نہیں کرتے، 12 ڈیجٹ سے آگے چل جاتا ہے. یہ ایک ایک اتنا وزنی ہے، یہ صرف ہماری ہے. اور ہماری کائنات جو پہلے آسمان سے پہلے تمام چیزیں، اس کے اندر 300 کھرب ایسی کائناتیں چل رہی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کتنی ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ سب پہلے آسمان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی پہلا آسمان باقی ہے، دوسرا تیسرا، تو 7 آسمان اور 7 زمین کو 14 چیزیں ایک پلڑے میں ہیں.
ڈال دی جائے اور صرف ایک پڑھنے میں لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے تو منہ سے پڑھنا بھاری پڑ جانا. یہ اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی. تو کیا یہ فضیلت صرف پڑھنے سے ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، پڑھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ساری زندگی توحید پر گزار کے اسی پر مرنے پہ ملتی ہے فضیلت. یہ کلمہ بہت بھاری کلمہ جو ہمیں مل چکا ہے، یاد رکھیے، اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. آئیے آگے ایک اور واقعہ سنیں، بڑا پیارا واقعہ ہے اور مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص جو شخص ہوگا اس شخص کو سب کے سامنے لایا جائے گا. ایک شخص اس امت سے، امت محمدی سے لایا جائے گا، سب کے سامنے لایا جائے گا. اس کے اعمال کے 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹرز فل ہو چکے ہوں گے اور 99 کے 99 رجسٹرز گناہوں سے فل ہوں گے. اس کے اتنا گنہگار میری امت کا ایک شخص لایا جائے گا جس کے 99 دفتر ہوں گے، حساب کتاب کے رجسٹرز ہوں گے. ہر دفتر کو جب اس کے سامنے کھولا جائے گا تو ایک دفتر زمین سے لے کر آسمان تک کھل جائے گا، جہاں تک نظر جائیں گے اس کا دفتر کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے اور کھلا. اتنا بڑا دفتر، مطلب ایک اس کا رجسٹر جس میں اس کے نام اعمال فرشتوں نے لکھے ہیں، ایک دفتر جب کھولا جائے گا تو زمین اور آسمان کے اتنا جہاں تک نظریں جائیں گے وہ دفتر کھلا ہوگا اور اس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں. تو 99 رجسٹرز بھرے ہوئے اس کے صرف گناہ سے. 99 دفتر، حدیث میں الفاظ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گا اور اس سے کہیں گا کیا تو ان دفتروں میں سے کسی دفتر اور کسی فرشتے کی لکھی ہوئی چیز کا انکار کرتا ہے، ڈینائل کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا؟ اللہ نہیں، میں ایک چیز کا بھی تجھ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ گناہ میں نے نہیں کیا، مطلب میں نے سب کیا. 99 رجسٹرز گناہوں سے فل ہے، ایک دفتر زمین سے آسمان کے بیچ میں کھلا ہے، سارے گناہوں سے بھرے. اللہ پوچھیں گا بندے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ میرے فرشتوں نے کہ کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ان دفتروں میں سے، چیک کر. اللہ ایک بات بھی تیری فرشتوں نے غلط نہیں لکھی، سب کیا میں نے، واقعی میں اتنا گناہ تھا. انکار اقرار کر لیں گا، وہ کہیں گا دفتر کا انکار کرتا ہے، وہ لکھنے والے نگران فرشتوں سے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ تو وہ شخص کہیں گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گا اے اللہ تیرے فرشتوں سے کوئی خطا اور غلطی نہیں ہوئی میرے پروردگار. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کیا تجھے کوئی عذر ہے؟ کیا تو کوئی پیش کر سکتا ہے ایک عذر کہ نہیں ایسا نہیں اللہ ایسا تھا تو ایسا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کوئی عذر نہیں، میں نے گناہ کیے ہے، میں کیا بولوں تجھے؟ نہ میرے پاس کوئی عذر ہے، نہ تیرے فرشتوں نے کوئی مسٹیک کی رائٹنگ میں، سب صحیح ہے جو انہوں نے لکھا ہے، میں تھا اتنا گناہگار. 99 دفتر میرے گناہوں سے جو بھرے واقعی میں نے کیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی لیکن باقی ہے، چونکہ آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تیری ایک نیکی ہے جو میرے پاس پڑی ہے وہ بھی دے دیتا ہوں تجھے. 99 دفتر تو دیکھ ہی رہا ہے، ایک نیکی اسی دیے جائیں گے جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتا ہے بطاقہ. بطاقہ ویسے جو لوگ غلط جاتے ہیں آئی ڈی کو بولتے ہیں، بطاقہ کہتے ہیں چھوٹے سے کور، اس پہ کچھ لکھ کے دیا جاتا ہے جا کے بتا دو میرا نام بطاقہ، اس کو حدیث بطاقہ بھی بولتے ہیں. تو اس کو ایک چھوٹا سا آئی کارڈ اللہ ایسا چھوٹا سا دیں گا، چٹھی دیں گا، کہیں گا ایک ہی نیکی ہے تیری ملتی ہے، چونکہ آج ظلم تو نہیں ہوگا، 99 دفتر کھلے گناہ کے، نیکی بھی تیری لیکن ہے. تو وہ ایک چھوٹا سا کور جو بند ہوگا لفافہ، ایک چھوٹی چٹھی ہوگی اس کو دی جائیں گی، تیرا ایک نیکی باقی تھی، یہ ایک نیکی تو لے لے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں تیری ایک نیکی جو میرے پاس ہے تو اس نیکی کو لے لے، اور قیامت کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو تیرے گناہ ہے اس کی سزا دی جائیں گی، جو تیری نیکیاں وہ بھی تجھے دی جائیں گی نا، ایسا نہیں کہ اتنے گناہ تو تیری ایک نیکی نہیں، لے تیری نیکی دی جائیں گی. اور اس کے بعد وہ نیکی کو لیں گا، پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں جو ہے وہ جو پرچہ ہوگا، جو پرچے کو وہ انسان کھولے گا، اس پرچے میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ لکھا ہوا ہوگا. اس نے زندگی میں ایک بار گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. بندے اور رسول، اور بندہ انسان ہوتا ہے، عبد کہتے ہیں انسان کو، بندے اور رسول ہے، ایک انسان ہے اور اس کے رسول ہے. یہ اس میں لکھا ہوگا. پھر اللہ عز و جل جو ہے فرمائیں گا جس جگہ تیری نیکی تولی جاتی ہے اس جگہ تو حاضر ہونا، وہاں میں تجھ سے بات کروں گا. پھر وہ بندہ اسے ایک بطاخے کو لے کے 99 رجسٹر تو اٹھانے لائق اس کی طاقت نہیں تھی، ایک چھوٹا سا کارڈ لیں گا بطاخہ جس پہ یہ لکھا ہوگا. وہ جائیں گے اللہ رب العزت کے سامنے، جب اللہ اس کو بلائیں گا کہ مقام پہ، مطلب پہلے بات چیت ہوگی، حساب شاید کسی اور جگہ اور ہوگا جہاں نام عمل تولے جائیں گے، فرسٹ بات چیت ہوگی پھر نام عمل تولے جائیں گے، تو اللہ کہیں گا وہاں ملنا مجھ سے، وہاں میں تیرے اس بطاخے کی چھوٹی نیکی کو دیکھا جائے گا کیا اس سے ہوتا ہے. اور وہ انسان پریشان ہوگا کہ ایک نیکی 99 دفتر میرے فل تھے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں گا کہ وہاں آ کر مجھ سے ملنا، حاضر ہونا. وہ شخص کہیں گا اے اللہ یہ پرچہ 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا ثابت ہوگا؟ اب کیوں مجھے بلا کے وہاں رسوا کر رہے ہیں؟ ڈال دیجیے ہی جہنم میں اٹھا کے، وہاں ہوں اتنا سا ایک بطاخہ ایک چھوٹا سا لے کر کوپن لے کر آ رہا ہوں، اور وہاں کیا ثابت ہوگا 99 رجسٹروں کے مقابلے میں ایک نیکی کیا میری ثابت ہوگی؟ کیوں آپ ذلیل کرنے وہاں بلا رہے ہیں؟ یہی مجھے جہنم میں ڈال دیجیے.
تو اللہ کہیں گا نہیں آج کے دن ظلم نہیں ہوتا ہے. جب تولے جائیں گے بولے تو تولے جائیں گے, ظلم نہیں ہونے والا, تو تم وہاں آ جانا اور وہ جو ہے آج تیرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, جتنا کیا اتنا تو دینا ہی پڑے گا, لہٰذا تیرا بطاخہ تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا اس کے سامنے, اور پھر وہ چھوٹی سی چٹھی جو اس کے پاس ہوں گی وہ لے کر جائیں گا جس میں کلمہ طیبہ پڑھا ہوں گا زندگی میں سچے خالص دل سے ایک باری سے وہ لکھی بھی ہوں گی اس پہ لے کے آئیں گے, اور چنانچہ کلمہ طیبہ والا جو ہے ترازو لگایا جائے گا اور ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کے سارے 99 دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے. آپ سے فرماتے اور کہتے چنانچہ جو ہے وہ تولا جائے گا اور اس دن کمی نہیں ہوگی تو کلمہ طیبہ والا پلڑا اس کا بھاری پڑ جائے گا 99 دفتروں گناہوں کے مقابلے میں, چونکہ اس نے ایک بار سچی گواہی دی تھی اللہ کے بارے میں, تو 99 اس کے دفتر جو گناہوں کے تھے ہلکے پڑ جائیں گے اور ایک کلمہ اس کا پلڑا بھاری رکھا جو ہے بھاری پڑ جائے گا. پرچے کے ایک جو ہے پلڑے میں رکھا جائے گا اور نام اعمال کے 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھے تولے جائیں گے, تو دفتر والا پلڑا جو چھوٹا ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا اور 99 دفتر اٹھ جائیں گے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا, بھاری ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اللہ فرمائیں گے تو نے اللہ کا نام لیا تھا, سچا نام لیا تھا, ایک باری صحیح, آج کوئی چیز اس کے مقابلے میں بھاری نہیں پڑنے والی تجھ پر, لہٰذا اس کی مغفرت کر دی جائے. لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھ رہے ہیں. یقیناً اس حدیث کو کبھی بھی اس معنی مت لیجیے, اس معنی میں ہرگز مت لیجیے کہ یہ حدیث دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے پر. اس نے گناہ کیے تھے, اس نے خطائیں کی تھی, لیکن اس کے اپنے رب سے معافی تھی اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولا گیا باقی تھا. میں اور آپ نہیں جانتے واقع میں, اور گناہ یاد رکھیے جو ہو جاتے ہیں ایک الگ چیز ہے, گناہ کرنا جان بوجھ کے یہ اللہ کے خلاف ضد ہے, یاد رکھیے یہ سرکشی کہتے ہیں. معلوم ہے اس کے عذاب نہ ہے کہ آؤں گا دیکھا جائے گا کریں گے, نہیں, اس نے کیے, وہ نادم تھا, اس نے توبہ کی ہوں گی, اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی اور اس ایک کلمے کے مقابلے میں اس کو معاف کر دیا. سمجھیے اس بات کو, اور نہ بولیں گے یہ تو دعوت ہے گناہوں کی, نہ یہ دعوت نہیں ہے حدیث. یہ حدیث بتا رہی ہے اس نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی گناہ کیے لیکن اپنے رب سچی معافی مانگی, اور نیکی کچھ تھی تو وہ اس کا عقیدہ تھا جو بالکل صحیح تھا, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بھاری ہے کہ تو اس پر اللہ کا نام تھا اور باقی گناہ ہلکے پڑ جائیں گے چونکہ اس نے توبہ بھی کی. اس بات کو سمجھیے, ورنہ اس معنی کو جو ہے بھدے انداز میں حدیثوں کو مت لیا کیجیے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے, نہیں. اور گناہوں کو جان بوجھ کے کرنا سرکشی, یاد رکھیے, تو اللہ تب تو نہیں معاف جو سرکشی معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے, مطلب رول بنائے بانے کے بعد توڑنے کو آپ بول رہے ہیں فائن بھر دوں گا, نہیں, یہ نہیں ہوتا اسلام. بہرحال تو اس کو معاف کر دیا جائے گا. تو کلمہ طیبہ میں چونکہ اللہ کی وحدانیت, اس کی توحید ہے, اس کا ایک ہونا ہے, اس کا نام ہے اللہ جو سب سے اس کو پیارا نام ہے, اور اسی نام سے اس نے اپنے آپ کو پکارا کئی بار, تو بہرحال وہ ہے اس وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو کلمہ توحید صرف کلام نہیں ہے, ایک جملہ نہیں ہے, کلمہ توحید ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے. یاد رکھیں جس نے اس پہ زندگی گزاری سچے دل سے اس کو پڑھ کر وہ کامیاب رہا, اور جس نے زندگی گزاری اس کو چھوڑ کر, اس کے معنوں کو چھوڑ کر, اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر کے وہ کامیابی کے بارے میں سوچے بھی نہ, یاد رکھیں سوچے بھی نہ کامیابی کے بارے میں. تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کلمہ توحید کا سچے دل سے اقرار کریں, جو اس کا حق ہے اس کو ادا کریں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. مسند احمد کی روایت ہے, آپ سے فرمایا کہا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ہم بھی کوشش کریں آخری کلام اگر ہمارا لا الہ الا اللہ ہو, ہم چاہتے ہیں اس کلمے کو خوب ورد کریں اور اس کلمے کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں زندگی بتا دیں. بس دونوں چیزیں, کلمہ بھی ہے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پوری زندگی کھپا دیں بس, تو پھر اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ضرور ہوگا, وہ جنت میں جائیں گا. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنے میت کو مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. یہ بڑی اہم چیز ہے. میں انشاءاللہ اپنی بات کو آخر میں جو ہے ایک واقعے سے ختم کرتا ہوں. ایک محدث تھے حافظ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ایک محدث ان کا نام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے, اور ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے وہی کہا اپنے موتا کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی. لوگ آئے اور تلقین کرنے لگے لا الہ الا اللہ پڑھو. تو انہوں نے جو ہے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا, وہ بطاخ والی حدیث, اس حدیث کو پڑھا چونکہ محدث تھے, اور اس کے سند کے ساتھ پڑھا. اس سے پتہ چلتا ہے اسلاف کے نزدیک صرف متن نہیں, حدیث کی سند بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو پوری سند پڑھی, سند پڑھنے کے بعد حدیث کا متن پڑھنے لگے, اور حدیث کا متن پڑھتے پڑھتے جب وہاں ہے جو شخص کو بطاخہ ملا اور اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ, جب اس جملے پہ پہنچے تو وہاں
ان کی روح پرواز ہوگی. پوری حدیث پڑھی, حدیث میں راوی پڑھے, راوی پڑھنے کے بعد جب وہاں ان کے جملے آئے کہ اللہ نے کہا کہ تیرے پاس ایک بطاخہ, اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ, جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو ان کی روح پرواز کر گئی اور اسی کے ساتھ ان کی موت آ گئی. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی زندگی پوری کلمے پہ گزاری ہوں گی, زندگی ان کی اس کے مطابق ہوں گی, اس حدیث کے مطابق ہوں گی. تو بہرحال اس حدیث کا شوق اور روایت کرنے کا اور راوی کو بیان کرنے کا شوق اور ان کی کلام دیکھیے پورا کر کے اس حدیث کے اس جملے پہنچے گی کہ اللہ میں نے اگر 99 دفتر بھی میرے گناہ کے ہوں گے تو اس حدیث کو مرنے سے پہلے میں تجھے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرا بھی معاملہ یہ کرنا کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ان 99 دفتر اگر گناہ کے ہوں گے بھی تو میرے معاف کر دینا. اور اس جملے پر آ کے لا الہ الا اللہ پر ان کی وفات ہوئی, ان کا انتقال ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے. تو ہم تمام کو چاہیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ کرے اور ہمیں جو ہے موت سے پہلے یہ کلمہ ضرور بھی ضرور نصیب کرے جس کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہماری زبان پر ہو. جس شخص کو اگر ایسی موت آ جائے جس نے اپنے آخری جملے اور کلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو, میں نہیں سمجھتا اس سے بہتر اور اس سے اچھی موت کسی کی بارے ہو سکتی ہے. ہمیں چاہیے اپنے حسن خاتمہ کی ہم دعا کریں اور اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے ضرور جو ہے اس کلمے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہو. لیکن میرے بھائیوں اس کلمے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. صرف کلام یا پھر جملہ اصل نہیں ہے, جملے کے ساتھ کچھ اعمال ہے وہ کرنا ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کلمے کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کو یہ تو کلمہ ہم چاہیں نا آخر میں جو پڑھ رہے ہیں وہ تو خالی جملہ ہے لیکن اس سے پوری زندگی لگی ہے. گویا یہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ پانی کے اندر جو برف ہوتا ہے اس کی ایک نوک, آئس برگ جس کو اس کی ایک نوک ہے, نیچے پورا پہاڑ ہوتا ہے. اس کا پہاڑ جو ہوتا ہے زمین پہ اتنا اونچا ہوتا ہے, نوک ہوتی ہے, لیکن اصل سائنس کہتی ہے وہ پہاڑ نیچے کئی گنا بڑا ہوتا ہے. تو بس یہ تو لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے پوری زندگی لگی ہے. محمد رسول اللہ ایک جملہ ہے لیکن پوری زندگی اس نبی کے طریقے پر, یہ اصل چیز ہے. تو جس نے اپنے رب کو مانا اس کے مطابق عمل کیا اور جو اپنے آخری نبی کو مانا اس کے مطابق کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس یہ دو شخصیات ہیں اس کے ان کے مطابق زندگی, اس کو شریعت کہتے ہیں, شریعت کے مطابق زندگی گزر جائے. اللہ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام دونوں ملا کے بنتی ہے شریعت, قرآن اور حدیث. جس نے اس کے مطابق گزارا بس وہ تو کامیاب رہا. تو ہمیں اگر کامیابی چاہیے, ایسی موت چاہیے, ایسا خاتمہ چاہیے تو لا الہ الا اللہ کو زندگی بنا لے اور لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی ہو. ہماری زندگی پہ کوئی لوگ, کوئی سماج, کوئی قوم اثرات نہ ڈالے بلکہ صرف اور صرف اس کلمے کا اثر اور اس نبی کا اثر ہماری زندگی اور زندگی سے چھلکے کہ ہاں واقعی میں نبی کے اور اس رب کے ماننے والے جس نے انہیں پیدا کیا. یہ نہ ہو کہ منمانی کی, رب کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارا, شرک کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف آپ کی نافرمانیاں کی اور پھر کہہ رہے لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کچھ کام نہیں آنے والا جب تک کہ اس کے پیچھے تقاضے عمل نہ کیا گیا. لہٰذا اپنی زندگی کو ہم ڈھال لیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزارے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور ہمارا خاتمہ بھی جو ہے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ پہ ہوگا. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.